ان فتنوں سے ایمان کی حفاظت کے لیے مسلک اعلی حضرت کا دامن تھامیے، علماء اہل سنت سے مسائل پوچھیے، اور یہ وکٹورین اہل حدیث، حقیقت میں یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں۔ یہ کیسے اہل حدیث ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کبھی گلاب جامن کھایا؟ ماشاءاللہ، بتائیے اتنے بڑے مجمع میں ایک ہی صاحب ہیں جنہوں نے گلاب جامن کھایا، باقی لوگ رسگلہ کھاتے ہیں۔ اچھا بتانا نہیں چاہتے، کہیں مولانا مانگ نہ لے۔ اور پیروں کو خوب کھلاؤ، پیر صاحب جو آتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ چٹیا سرکار، لٹیا سرکار، ٹامک پنیا سرکار، جھاڑو سرکار، پوتا سرکار، یہ خوب بڑی بڑی لٹھیں رکھ لی، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن لی، کبھی نہیں نہ آیا، بہت پہنچے لے بھائی وسطان ہے بھائی۔ ابھی تو قوالی آ گئی، میں تو اجمیر جا رہے لا، چلم چڑھا رہے لا، بغیر ٹکٹ کے جا رہے لا، اور آئبہ بھی ایک دم مست ہو جاتا ہے ایک دم۔ مولانا اتنی دیر سے چلا رہا، کوئی بھی نہیں آ رہے لا ادھر۔ تو بال تمہارا رشتہ دار ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو آ کے ایسے ایسے لے جاتے ہیں، بتا۔ اب ماشاء اللہ پیر صاحبوں کو دیکھو، آج کل کے پیر نہیں، پیر صاحب ہیں، دکانیں کھول کر رکھی، یہ تو سب چراگاہ ہے، بمبئی وغیرہ بڑے بڑے شہر ان کے چراگاہ ہے۔ ایسے ایسے گھامڑ پیر پیدا ہو گئے، میں کیا بتاؤں آپ کو، شریعت بے ساتھ، اور لوگوں نے حقیقت میں ان جاہلوں کی فوٹوز وہاں بھی ڈال کر کہتے دیکھو یہ ہے سنی پیر، تمہارا کلیجہ نہیں دکھتا؟ یہ ایسے جاہل جن کو نہانے کی توفیق نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تنزفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو چونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ بڑے بڑے لٹ رکھ لیں گے، یہ بڑا بڑا پگڑا پہن لیں گے، ادھر سے گھسائیں گے ادھر نکالیں گے، راتب کھیلتے ہیں۔ راتب کیا ہے؟ یہ سب جہالت ہے، حرام ہے۔ اسلام بدنام ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ عرسوں میں عورتیں جا رہی ہیں، عورتیں ناچ رہی ہے، مزاروں پہ دھمال ڈالی جا رہی ہے، حاضری آ رہی ماشاءاللہ۔ کس کو؟ جس کو پیشاب کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، اس کے بدن میں غریب نواز آتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک سواں چبو تو دیکھو کتنا غریب نواز آتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ حاضری آ رہی، آنے والے وقت کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ لوگ مزاروں کو معاذ اللہ اس طرح کر دیا ہے کہ عجیب گمان ہوتا، اولاد ہو گئی تو یہاں لا کر بال کٹاؤں گا 7 سال کے بعد۔ کئی گاؤں میں گیا یو پی وغیرہ کے اندر، سدھارتھ نگر وغیرہ کے دیہاتوں میں، تو بال نہیں کاٹے۔ کیوں نہیں کاٹے؟ نہیں مولانا یہ منت کا بچہ ہے، 7 سال کے بعد فلانی درگاہ پہ کاٹیں گے۔ کیا معاذ اللہ رسول اللہ سے زیادہ کوئی دین پر عمل کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے ہمارے نبی رول ماڈل ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے بعد بال کاٹو، اس کے بال کے برابر چاندی وزن کر کے صدقہ کرو۔ تم 7 سال بچوں کو معاذ اللہ بال نہیں کاٹتے ہو۔ اور کچھ جگہ اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہے، یہ امام حسین کا فقیر اچھے خاصے گھر کا ہے لیکن محرم میں 10 دن بھیک مانگ کر کھائے گا۔ اور کچھ لوگ شاہ برادری کے ہیں، اب بمبئی میں کروڑ پتی ہے لیکن گاؤں میں جب جائیں گے چولا پہن لیں گے، بھیک مانگیں گے۔ ارے یار بھیک مانگنا کسی ذات کا پیشہ نہیں ہے، کسی ذات کا اسپیشل حصہ نہیں ہے۔ جس کو ضرورت ہو وہ ضرورت کے وقت ہی سوال کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس قسم کی بے شمار خرافات مزاروں پہ دیکھنے ملتی ہے، اور لوگ ان کو مستانے، مجذوب، اللہ والے، نماز نہیں پڑھیں گے اور مولویوں کے پاس جانے سے روکیں گے اور کہیں گے یہ تو مجذوب ہے۔ مجذوب ہے، 72 قسم کا آئٹم ٹھوس ٹھوس کے کھاتا ہے، رات بھر ٹائر پنکچر کرتا ہے، یہ مجذوب ہے۔ مجذوب ایسا ہوتا ہے، اس کے سامنے کھانا اور پاخانہ رکھو، اگر واقعی پاخانہ کھا لیا تو ہم سمجھیں گے مجذوب ہے۔ مجذوب کی پہچان معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ علماء سے پوچھیے۔ جو سچا مجذوب ہوگا وہ کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ باباؤں پہ لٹانے والوں، باباؤں کی جیبیں بھرنے والوں، اجمیر شریف میں 50 ہزار کی چادریں چڑھانے والوں، امام کو 14,000 تنخواہ دیتے تو فخر سے کہتے 14,000 تنخواہ ہے۔ امام کے پہلو میں دل نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا میرے بچے ہائی ایجوکیشن حاصل کریں۔ مولانا کے پاس گاڑی آئی تو جلتے ہیں، اچھا گاڑی آ گئی مولانا کے پاس، مولانا 55,000 کا سیل فون یوز کر رہا، بھائی تجھے کیوں تکلیف ہے؟ بھائی مولانا یوز کر رہا تو لوگ ایسے ہیں، یا اللہ مجھے گاڑی دے نہ دے، مولانا کو گاڑی کے ساتھ کھڈے میں ڈال دے۔ مولانا نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک جگہ میں کلکتہ گیا تقریر کرنے فلائٹ سے، میں موسٹلی فلائٹ سے جاتا ہوں وہاں پر۔ ایک صاحب آئے بولے مولانا بزرگانی دن تو فلائٹ سے نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا وہ بیل گاڑی سے آتے تھے، دوسری بار میں بیل گاڑی سے آؤں گا 1 سال کے بعد پہنچوں گا۔ ارے یار ہندو پنڈت چٹیا دھوتی والا فلائٹ سے آ رہا، تم چاہتے ہو تمہارا عالم بیل گاڑی میں
अजीब हाल है। क्यों मौलवियों से इतना जलते हो यार? हाँ, मौलवियों से लोगों को इतनी जलन, मौलवियों की खिदमत नहीं करेंगे, अजमेर के मुजावरों को खूब लुटाएंगे जो वो तुमको चादर के अंदर लेके जाते ना स्पेशल हाजिरी करवाने के लिए। हाँ, और ऐसी चादर चढ़ाएंगे 50,000 की, तुम नहीं आते हो, तुमसे पहले चादर दुकान पर आती है। खुदा के वो देख के अंदर पैसा डालेंगे, क्या होता उस पैसे का? खुदा की कसम, इस किस्म की खुराफात ये सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत है तालीमात आला हजरत का नाम। सुन्नियत किसका नाम है? आला हजरत फरमाते हैं मजार पर जब तक एक चादर पुरानी ना हो दूसरी न डाली जाए। अरे मजार की चादर से ज्यादा कोई बाहर ठंडी में मर रहा होगा सड़क किनारे, उसको ज्यादा जरूरत है। तुम मजारों पे 50-50 हजार की चादरें लुटाते हो। आज कितनी मुसलमान बेटियां ऐसी हैं जिनके बापों के पास पैसे नहीं है, वो उठ नहीं सकती है। कितने मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं जो हाईएस्ट एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, तालीम हासिल नहीं कर सकते। कितने गरीब मुसलमान हया वाले ऐसे हैं जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता है, और तुम मजारों पर जाकर खानकाहों में पीरों पर लुटा रहे हो और तुम समझते हो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु मुश्ताकुन इला अर्बाअतिन नफर, जन्नत 4 लोगों का इंतजार करता है। तमाम दुनिया चाहती है कि मुझे जन्नत मिले, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत 4 किस्म के लोगों का अपने अंदर आने का वेट करता है। वो 4 किस्म के लोग कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतईमुल जीरान, भूखों को खाना खिलाने वाला। कौन? इस्लाम में खाना खिलाने की बड़ी अहमियत है। अच्छा बताओ, कोई बूढ़ा आदमी रोजा नहीं रख पाता है तो उसके बदले क्या है? पूछो मुफ्ती साहब। एक मिस्कीन को 2 वक्त खाना खिलाना। किसी ने रोजा जानबूझकर तोड़ा, 60 मिस्कीनों को 2 वक्त खाना खिलाना। किसी ने कसम तोड़ी 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। अल्लाह के बंदो, इस्लाम में खाना खिलाना बहुत अहम है। किसी गरीब का पेट भरकर खिलाओ, 40वां करते हो, सेठों को दावत देते हो। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40वें को बिदअत सय्या लिखा है, जो मुरव्वजा 40वां है, जिसमें अगनिया की दावत की जाती है और गरबा को फरामोश किया जाता है। वो आएंगे, खाएंगे और यही तो कहेंगे नमक ज्यादा था कम था, या फला चीज ज्यादा थी कम थी। असल में 40वां, 10वां, तीजा, बरसी, ये सब गरीबों का, मिस्किनों का, यतीमों का हक है, उनको खिलाओ। आज हजारों मुसलमान ऐसे हैं जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन आपके पैसे कव्वाल साहब पे लुट रहे हैं, पीर साहब पे लुट रहे हैं। आपको गरीबों का ख्याल नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 4 लोग वो हैं जिनका जन्नत इंतजार करता है। नंबर 1 उतईमुल जीरान, भूखों को खिलाने वाला। तालियल कुरान, कुरान का पढ़ने वाला। साइमुर रमजान, रमजान के रोजे रखने वाला। और हाफिजुल लिसान, जबान की हिफाजत करने वाला, जो अपने जबान को गीबत से, चुगली से, बेहयाई से बचाए। ये 4 वो है जिनका जन्नत इंतजार करता है। आज ये पीरों को देखिए, माशाअल्लाह 2-2 कुंटल के पीर साहब हैं, लंबी लंबी जुल्फें छोड़ ली और मुरीदों में बैठकर मस्ती आती है। मुरीदनियों से पैर दबवाते, पीर से क्या पर्दा। मुरीदनियां पैर दबाती माशाअल्लाह, सजदा करती, सजदा जहांगीरी सिलसिला। हाँ, मैंने मदारी सिलसिले के बारे में एक बात कही थी पिछली बार, तो शायद मैंने शॉर्टकट में कहा तो कुछ लोग गलत समझे। हजरत जिंदा शाह मदार बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। उनका मजार मकनपुर शरीफ में है, लेकिन उन्होंने अपने सिलसिले की खिलाफत जो दी थी वो वापस कर ली। उनका सिलसिला सोख्त है, जला हुआ है, उनका सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। तो उनके सिलसिले में जो लोग मुरीद होते हैं गलत है, जायज नहीं है। किसी ऐसे सिलसिले वाले से मुरीद हो जाइए जिसका सिलसिला हुजूर तक मिलता हो, इत्तेसाले सिलसिला। इसी तरह वारसी सिलसिले का हाल है। लेकिन बाज लोग इतना मुबालगा करते हैं, उनको मदारुल आलमीन कहते हैं, जिन पर आलमीन टिके हुए हैं। बाज लोग माज़अल्लाह हुजूर के बाद डायरेक्ट उनको बताते हैं। बहरहाल मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पीरों की खिदमत कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उन पीरों की जो वाकई में पीर हो, आलिम बाअमल हो, कुरान और सुन्नत के पाबंद हो। वो पीर जो यहाँ तक ठूस ठूस के खा ले और फज्र के वक्त टांगे ऊपर करके सो जाए और कहे नमाज तो मैं मक्के में पढ़ता हूँ, उससे कहना नजराना भी मक्के में ही जाकर ले, खाना भी मक्के में ही जाकर खा। अब माशाअल्लाह बम्बई में तो कैसे कैसे बाबा, फुल दाढ़ी कटे हुए, फुल इनशर्ट किए हुए, माशाअल्लाह बाबा हैं। बेवकूफों ने मान लिया, खत्म बात। मौलवी की हिम्मत है उसके खिलाफ बोल। हमारे पीर साहब, हमारे यहाँ काजू पाड़े में अभी मर गया एक उमर बाबा, बिल्कुल सफाचट। अब माशाअल्लाह मुरीद, हिंदुओं को भी मुरीद कर रहे हैं मस्ती से, क्रिश्चियंस को भी मुरीद कर रहे हैं, और गौसे आजम की औलाद है। खुदा की कसम, जिन बुजुर्गों का तुम नाम लेते हो उनकी ये तालीम नहीं है।
حضرت غوث اعظم فرماتے کوئی ہوا میں اڑے کوئی پانی پر چلے اسے ولی مت مانو جب تک اسے نبی کی سنتوں کا پابند نہ دیکھ، نبی کی سنتوں کا پابند نہ دیکھ لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا کہ بغداد میں کوئی بہت بڑے ولی آئے، آپ ملاقات کے لیے گئے، لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے، پھر کسی نے کہا حضور وہ حاجت کے لیے باہر گئے ہیں ابھی آنے والے ہیں۔ امام اعظم باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں، وہ ولی صاحب باہر سے آئے مسجد میں گئے، امام اعظم کہتے ہیں واپس چلو، تو لوگوں نے کہا کیا ہوا حضور؟ امام اعظم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم، جو مسجد میں الٹا پیر رکھ رہا وہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا؟ نگاہ والے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا پگڑا، زلفیں، نورانی چہرہ، ماشاء اللہ چمکیلا پیر، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ مرید ہیں، لندن امریکہ کے دورے ہوتے ہیں، اس لیے پیر بنایا جاتا ہے کہ ان سے مرید ہو جاؤں تو صبح تک 20 مالے کا ٹاور کھڑا ہو جائے، نہیں، پیر اس لیے بناؤ تاکہ میری غلطیوں پر وہ میری اصلاح کرے، مجھے دعاؤں میں یاد کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، القصہ مختصر، یہ زمانہ بہت خراب ہے، بدعات و خرافات سے بچیے، مزارات کی بدعات ہو، شادی بیاہ کی بدعات ہو، عرس کرنا جائز ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن عرسوں میں کیا ہوتا؟ سندل شریف، ماشاء اللہ، بنڈل شریف، کیسے نکلتا بنڈل شریف؟ ڈی جے پر، اور خوب مستی کے ساتھ گاتے ہوئے جاتے ہیں، قوالی بجتی ہے۔ پہلی تو اگر آپ چادر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے لے کر جائیں پیش کر دے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن ڈی جے کے ساتھ سندل نکالنا، ناچنا، گانا، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ اسی طرح قوالی کا حکم ہے، وہ ساری بدعات جو ہمارے معاشرے میں ہے اور مسلمان دین نہیں سیکھتے اور اس قسم کی باتوں میں مبتلا رہتے ہیں، آ کر شکایت کریں گے مولانا بہت پریشان ہوں، روزی میں برکت نہیں ہے، دھندے میں برکت نہیں ہے۔ ایک صاحب ہمارے امام صاحب کے پاس آئے، کہا امام صاحب آپ کی پگار کتنی ہے؟ بولے 5,000۔ بولے دیکھیے 5,000 میں آپ کتنا اس طریقہ کڑک کپڑا پہنتے، میں 50,000 کماتا ہوں تو مہینہ ختم ہوتے ہوتے قرض دار ہو جاتا ہوں، تو میرے پیسوں میں برکت ہی نہیں ہے، کچھ کیجئے، آپ کے پیسوں میں کتنی برکت؟ امام صاحب نے کہا ایک کام کرو، آپ کا 50 مجھے دو، میرا 5 آپ لے لو، میرے پیسوں میں برکت ہے نا۔ بولے ایسے تھوڑی ہوتا، اس کو بھی معلوم ہے 5 میں کچھ نہیں ہوتا، کیسے برکت ہوں گی یار؟ پھر جادو ہے، ٹونا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کرایا ہے، پکا ہے، سگے والا ہی۔ اور پہلی بات تو کسی بابا کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، یہ الحمدللہ میں خود علم نجوم و جفر کا ماہر ہوں، اور ایک زمانے میں اپنا ادارہ چلاتا تھا، ادارہ فیض العملیات رضوی شفا خانہ، مولانا احمد مصباحی صاحب جانتے ہیں، اس فن پر میری کئی کتابیں بھی ہیں۔ اول تو ایگزیکٹ معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کسی کا نام، ایک دم جھوٹ ہے، یہ باباؤں کے کمانے کھانے کے دھندے ہیں، اللہ کے بندو اس میں مت پھنسو۔ کیا تم نمازیں چھوڑ رہے ہو اس لیے اللہ تمہیں گرفت میں نہیں لے گا؟ ماں باپ سے سخت کلامی کے ساتھ بات کرتے ہو اللہ تمہیں گرفت میں نہیں لے گا؟ نبی کے سنت کا مذاق اڑاتے ہو اللہ تمہیں گرفت میں نہیں لے گا؟ داڑھی نہیں رکھی کوئی بات نہیں، برا کیا، حرام کیا، لیکن داڑھی فرنچ کٹ رکھنا، نبی کے سنت کا مذاق اڑانا، اذان کو، علماء کو، قرآن کریم کے الفاظ کو ہلکے الفاظ سے یاد کرنا، کیا تم اس لیے پریشان نہیں رہو گے؟ پریشانی کی کئی وجوہات آ سکتی ہے۔ صبح صبح آ گئے دکان میں، اگربتی گھما لیا، مزاروں کے فوٹو پہ منہ پہ پھیر لیا، کیا ہوگا اس سے؟ اگربتی میں کچھ اسپیشل ہوتا ہے؟ گوبر سے بنتی ہے اگربتی ہے۔ ایکچوئل میں کیا ہے نا، لوگوں میں بہت زیادہ جہالت ہے۔ میں مہاراشٹر کا ہوں، پراپر بیڑ ضلع کا۔ ہمارے یہاں پنڈرپور میں ایک بار گیا فاتحہ پڑھنے، وہاں مسلمان آج بھی دھوتی پہنتے ہیں اور قشقہ لگاتے ہیں اور گاندھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ فاتحہ کا وقت ہوا، میں فاتحہ کرنے گیا تو فاتحہ میں بہت سارا تام جھام تھا، ساتھ میں بیڑی کا کٹا بھی تھا۔ میں نے کہا بھیا یہ بیڑی کا کٹا کیوں ہے؟ بولے وہ مرنے والے کو بہت پسند تھی۔ میں نے کہا مرنے والوں کو تو بوتل پسند ہوگی تو بوتل بھی رکھے گا؟ عجیب حال ہے، کیا تماشا ہے۔ حقیقت میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ قبروں پر اگربتیاں جلائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان میں جائیں لیکن کوئی نیا راستہ نکلا ہو تو اس پہ چلنا حرام ہے، کیونکہ قبرستان میں اکثر جگہوں پر مردے دفن ہوتے ہیں۔ دور سے فاتحہ پڑھیے اور ضرور جائیے اپنے ماں باپ کی قبروں پر، جمعہ ہے، جمعرات ہے، ضرور جائیے، مسلمانوں کو اصالے ثواب کیجیے۔ لیکن جو عرس میں بدعت آ گئی، فاتحوں میں جو بدعت آ گئی، جو نئے نئے طریقے آ گئے، شادی میں، بیاہ میں، عقیقہ میں، چلہ میں، چھٹی میں، ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہو کر جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس طریقے پر ہر کام کیجیے۔ عید میلاد النبی منانا کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی ڈی جے لگا دیں گے، اس میں بھی پاکستانی نعت خانوں کی نعتیں جس میں بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک اللہ اللہ ہوتا ہے وہ لگائیں گے، ایسی نعتیں بھی سننا حرام ہے۔
میرے بزرگوں اور دوستوں قرآن و حدیث کو فالو کریں، علماء کرام کو فالو کریں، اور گمراہ فرقوں سے، گمراہ لوگوں سے، گمراہ سلسلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جیسا گزشتہ مرتبہ بھی میں نے اعلان کیا تھا، میرے ساتھ حضرت مولانا مفتی عرفان صاحب آئے ہیں، ایک عالم دین ہیں، ان کی چھوٹی موٹی تجارت ہے، اس میں کچھ تعویذات ہے، کچھ عطورات وغیرہ ہیں، آپ ان سے ضرور لیں، ایک عالم کی مالی مدد ہوگی، آپ کو ثواب بھی ملیں گا اور چیزیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔